السلام علیکم ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا اور کیا یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ ناظرین، مرزا غلام قادیانی اپنا نام مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ ولد عطا محمد ولد گل محمد لکھتا تھا۔ یہ شخص بھارت کے مشرقی پنجاب، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ اور قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ مرزا غلام قادیانی نے 3 شادیاں کی جن میں سے اس کی اولاد میں 8 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو اس نے دعویٰ کیا کہ خدا نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی ہے کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ بات روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201 میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا، مجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، مجھے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 409۔ تیسرا دعویٰ اس نے کیا کہ خدا نے مجھے بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 275۔ چوتھا دعویٰ یہ کرنے لگا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ 5ویں نمبر پہ یہ کہتا ہے کہ اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 435۔ 6 نمبر پہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، معاذ اللہ، اور برزوی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدی میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آئینہ ذلیت، ذلے کہتے ہیں سایہ کو۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں کمالات محمدی اور نبوت محمدی۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 میں موجود ہے۔ اس شخص کو اکثر لوگوں کو یہ ابہام ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جن کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے وہ اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک الگ سے فرقہ ہے قادیانی۔ ناظرین، یہ ایک الگ سے فرقہ نہیں، ایک مذہب ہے۔ اس شخص نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا جب اس کو یہود و نصارہ فنڈنگ کرتے تھے۔ یہ بات اس نے خود قبول کی ہے، معترف ہے یہ اس بات کا کہ اس کو اسرائیلی لوگ فنڈ کرتے تھے، ڈونیٹ کرتے تھے، جس سے یہ اپنا اس نے مرکز قائم کیا۔ قادیان میں اس نے ربوہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ لوگ اسے ربوہ کہتے ہیں، ہم اسے چناب نگر کہتے ہیں، اس نے وہاں ایک اپنا سینٹر قائم کیا۔ ایک انڈیا قادیان میں اس نے ایک اپنا سینٹر قائم کیا۔ تو ناظرین، یہ شخص جو ہے یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اور رسول ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں اور ہر نبی رسول نہیں ہے، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ضرور ہے۔ 313 ایگزیکٹ رسول ہیں، یعنی جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ اس نے رسالت کا نہیں، اگر رسالت کا دعویٰ کرتا تو رسالت اور نبوت دونوں یہ شامل ہوتے۔ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اس کا آخری دعویٰ تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، معاذ اللہ۔ اس کا پہلا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا۔ دوسرا دعویٰ اس کا تھا کہ میں مسیح، یسوع مسیح جن کو اٹھا لیا گیا تھا، اللہ نے مجھے یسوع مسیح بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جو
اپنا دین ادھورا چھوڑ گئے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، جس کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ یوم اکملت لکم دینکم فرما کر سورہ مائدہ میں یہ بات فائنل کر دی ہے کہ آج کا دن اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا دن آپ کا دن مکمل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ شخص جس نے تیسرے نمبر پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو آخر الزمان نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا وصال ہوا کہ وہ ان کا وصال ہو گیا، اب میں وہی محمد ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین، اس لیے ان کا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ غور کیجئے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس نے خود دعوی نبوت میں کہا تھا کہ میں محمد ہوں، تو یہ خود کو محمد کہتا ہے، اس لیے اس کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جبکہ اس کا نام مرزا غلام قادیانی ولد غلام مرتضیٰ ولد عطا محمد ولد گل محمد اس کے خود اپنے بقول ہے، جس کا یہ ذکر روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 میں کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ۔ یہ محمد خود کو کہتا ہے ولد غلام مرتضیٰ، محمد بن غلام مرتضیٰ۔ اکثر ناظرین کو یہ ابہام ہے کہ اس کا کلمہ بھی ہمارے جیسا ہے، مسلمانوں جیسا ہے، جیسے اہل تشیع ایک مسلک ہے مسلمانوں میں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی الگ سے فرقہ ہے، تو ایسا ہرگز نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک مذہب ہے، یہ لوگ کافر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور یاد رہے، یہ مسلک نہیں، یہ الگ سے ایک مذہب ہے، یہ لوگ کافر ہیں، یہ قادیانی ہیں۔ میں آپ کو ان کی اپنی جو روحانی خزائن ہیں ان میں سے آپ اگر آپ اس کے جھوٹے دعوے پڑھیں، اس کی اکثر پیشین گوئیاں جو غلط ثابت ہوئی ہیں، جو اس نے کہا تھا کہ فلاں دن قیامت کا ہے، فلاں دن قیامت آ جائے گی، آج کل اس کا جو خلیفہ ہے اس کو مرزا مسرور کہتے ہیں، جو آؤٹ آف کنٹری پاکستان سے باہر رہتا ہے، کیونکہ یہاں اس پہ کئی کیسز ہیں، زنا کے کیسز میں وہ مطلوب ہے عدالتوں کو، لہٰذا یہ ابہام کوئی نہیں رہنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک کذاب، لعنتی، جھوٹا، مردود، مرتد آدمی تھا۔ جو شخص، کوئی آدمی، دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مقصد کیا تھا؟ تخلیق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، پیدا ہونے میں اول ہیں، اور بعثت میں آخری ہیں۔ اول اس لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اول ہیں،
پیدائش میں، تخلیق میں، لیکن آخر میں اس لیے بھیجا کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شریعت مکمل ہو جانی تھی۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، اللہ رب العزت نے ان پر اپنے صحائف نازل فرمائے، لیکن جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے جو صحائف تھے وہ منسوخ ہو گئے، تو انجیل مقدس وہ شریعت لاگو ہو گئی۔ اور اسی طرح جیسے جیسے نبی آتے رہے، خیر سیکنڈ لاسٹ جو نبی تھے، میسنجر تھے، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو جو انجیل مقدس کی شریعت تھی، جو اس میں صحائف تھے، جو اس میں اللہ رب العزت کے احکامات تھے، وہ منسوخ ہو گئے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت سے لے کے آج کے دن اور قیامت کے دن تک شریعت محمدی ہی کا نفاذ رہے گا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ آنے کا اللہ رب العزت نے اس لیے مقصد یہ رکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت معاذ اللہ منسوخ نہ ہو۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا تو قرآن اور شریعت محمدی منسوخ ہو جاتی۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک آغاز تھا، آئندہ یہ ایک پوری سیریز چلے گی، آپ کو اس کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو آپ سے مہربانی ہے، رینبو نالج جو ہے اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دیجیے، آگاہی دیجیے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ شعور ہے، آگاہی ہے۔ ہم مختلف ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کریں گے۔ یہ آغاز ہے، یہ پہلا ایک ہمارا پروگرام ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔